الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام سامعین مکرم، ناظرین گرامی، شرکائے کورس، یہ ہماری اس کورس کی چھٹی کلاس ہے. اس سے پہلے کلاس نمبر 5 میں حروف حلقی کے متعلق بیان کیا گیا تھا کہ حروف حلقی کے مخارج کیا ہیں اور پھر اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے. اور پھر آج کی کلاس کے متعلق یہ ارادہ کیا گیا تھا کہ آج کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم ان حروف کی مشق اور پریکٹس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہماری جو مشق سورہ اقرا کی جاری ہے تو اس کی آیات کی انشاءاللہ العزیز مشق کی جائے گی. تو ناظرین گرامی، حروف حلقی چونکہ اپنی ادائیگی کے اعتبار سے مشق طلب ہیں، ان کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. حروف ہجائیہ میں سے بہت سارے حروف ایسے ہیں کہ جن کی باقاعدہ مشق اور پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ان کے متعلق جب معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حرف ہے تو حرف ادا کرنا آسانی سے ایک بالکل ابتدائی بچے کے لیے بھی جو بالکل ابتدا میں بولنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ان حروف کو آسانی سے ادا کر لیتا ہے. لیکن کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ بچے کے لیے بھی اسے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی ادا کرنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر بسا اوقات ایسے حروف ہیں کہ جو بچے سیکھنے سے جلدی اپنا وہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بڑوں کو سیکھنے کے بعد بھی ان کے لیے ایسے حروف کو ادا کرنا پورے طریقے سے ممکن نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ جو تجوید کے قواعد اور یہ احکام ہم یہاں پہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو اس سے متعلق انہیں واقفیت نہیں ہوتی، ان احکام کو وہ نہیں جانتے. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور کیسے ادا ہوتا ہے. بس استاد صاحب بچے کو پریکٹس کراتے ہیں کہ اس کو ایسے ادا کرو، اور 1-2 دن کی محنت کے بعد بچہ وہی سب اچھے طریقے سے ان حروف کو ادا کرنا سیکھ جاتا ہے. پھر اسی طرح جب اس کے سبق میں قرآن مجید کی تعلیم میں جو وہ حروف آتے ہیں تو وہ بچے بہترین طریقے سے اور ایسے عرب لہجے میں ہمارے پاکستانی بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ پڑھنے والا بچہ وہ تجوید باقاعدہ اس نے کہیں سے فن تجوید سیکھا ہے یا اس کے بغیر ہی یہ قرآن مجید اتنا اچھا پڑھ رہا ہے. البتہ جتنا چونکہ اس کی نسبت یہ سیکھنے کی نسبت وہ بچہ زیادہ محنت اس کی ادائیگی میں کر لیتا ہے، اور پھر اسی طرح اس کے بعد وہ درسن ہر دن کے سبق میں اس نے انہی حروف کی پریکٹس اور مشق کرنی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے ان حروف کو ادا کرنا جان لیتا ہے اور اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. البتہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی عرض کیا تھا کہ ابھی ہمیں اس کے لیے بہت ساری مشق اور محنت کرنی ہوگی. تو اس اعتبار سے ابھی ہم انشاءاللہ پہلے تو ان حروف حلقی کی جو ہم نے کل پڑھے تھے ان کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، ان کی مشق کرتے ہیں. آپ اسے نوٹ کر لیں اور پھر بعد میں جو ہی موقع ملے تو جس طریقے سے آپ سورہ اقرا کی اپنے بعد کے اوقات میں مشق کر رہے ہیں اسی طریقے سے ان حروف کی بھی علیحدہ سے پریکٹس اور مشق کریں گے. تو ایک تو میں نے ان حروف پر حرکات لگا کر آپ کو دکھایا تھا کہ ان حروف پر یہ حرکات آتی ہیں تو اس طرح ان کو پڑھنا ہوتا ہے اور ان کی یہ مشق کرنی ہوتی ہے. مثلا حروف حلقی میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اقصل حلق سے ادا ہونے والے حروف. تو اقصل حلق سے ادا ہونے والے حروف حمزہ اور ہا.
تو حمزہ کے متعلق حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اور اسی طریقے سے اس کے متعلق میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ بسا اوقات یہ حمزہ بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے نیچے یہ الف بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. الف کے اوپر جو ہے وہ حمزہ کی علامت علیحدہ سے بھی لگا دی جاتی ہے، اور حمزہ جس کا جو علامت ہے وہ جس طرح عین ہے تو عین کے سر کی طرح کی گویا کہ یہ ایک علیحدہ سے ایک علامت ہے. تو دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ بتایا گیا تھا کہ الف کی طرح لکھنے کے بعد اس پر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو پھر اس کو الف نہیں بولتے، اسے حمزہ کہتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا ساکن ہو. کوئی بھی اس طرح اس پر حرکت آ جانے سے یا علامت آ جانے سے وہ الف کی بجائے حمزہ ہو جائے گی. تو یہ دونوں طریقے سے اس کو لکھا جا سکتا ہے. تو یہ ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو. اقصى الحلق. اچھا، پھر یہ ہے وسط الحلق. وسط الحلق میں جو ہے وہ عین اور ہا، عین زبر ع، عین زیر ای، عین پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اور ادنى الحلق غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش ہو، اور خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش ہو، خا خی خو. یہ یہاں تک تو کل بتایا گیا تھا. ان حروف پر حرکات اور اعراب لگا کے تو ان کو پڑھنا اور ان کی مشق کرنا، اس سے ان حروف کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، ان کی مشق ہو جاتی ہے. تو جب طلباء کو اساتذہ پڑھاتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر انہی حرکات اور اعراب کے ساتھ بچوں کو بار بار پڑھنے کا کہتے ہیں، ان سے سنتے ہیں اور انہیں خود بھی انہیں تدریب اور مشق اس کی کرواتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں بار بار کہ حمزہ زبر آ، پھر سنتے ہیں، پھر ان کو بتاتے ہیں. تو اس طرح مسلسل سننے اور بتانے اور جو ہے نا وہ ان کو پڑھانے سے آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہاں حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. ا کی یہ جو آواز ہے ا، اس کو بہت موٹا نہیں کرنا، او نہیں کرنا، مجہول ہو جائے گا اس طریقے سے او کر کے. ا حمزہ زبر ا، تو اس میں عربیت رہنی چاہیے، جس طرح کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن مجید کو عرب لہجے میں پڑھو، عربوں کی طرح، یعنی عربی لہجے میں پڑھو. تو یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے، ورنہ دنیا میں اتنی زبانیں ہیں اور ہر کوئی اگر اپنے اپنے لہجے اور اپنے انداز میں پڑھنا شروع کرتا تو قرآن مجید آج تک پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکا ہوتا. تو اس طرح یہاں حمزہ زبر ا، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ حمزہ زبر ا، اعوذ پڑھتے ہیں نا، اعوذ نہیں پڑھتے. اعوذ باللہ، اعوذ، اللہ اکبر. تو اسی طرح اس کو جو ہے وہ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ہو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو. ہا زبر ہا لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا. بعض اوقات جو پہلے زمانے میں دیہاتوں میں لوگ اپنے طور پر پڑھتے تھے، گھروں میں بوڑھی اماں جی پڑھایا کرتی تھیں، یا اسی طریقے سے مساجد میں بھی قاری صاحبان نہیں ہوتے تھے، محض حافظ صاحب کے نام سے کوئی صاحب مسجد میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے تھے. تو اس وقت ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اس کا نقصان یہ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں، تقریباً سمجھیں کہ یہ جو
ایک نسل پہلے گزری ہے تو اس میں قرآن مجید ٹھیک پڑھنے کا رجحان نہیں رہا ہے. اس سے پہلے بہت زیادہ اس پر محنت ہوئی، حتیٰ کہ ہمارے بر صغیر کے خطے سے عربوں تک قرآن مجید الحمدللہ یہیں سے پہنچا. اور حرمین میں بڑے بڑے جو شیوخ ہیں ان میں عموماً کسی بھی نامی گرامی قاری صاحب کا اور شیخ کا وہاں سے دیکھیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ انہوں نے پاکستان یا بر صغیر کے خطے سے گئے ہوئے کسی قاری صاحب سے، کسی استاد صاحب سے پڑھا ہے. تو یہ اس وقت محنت تھی، گھر گھر میں اچھا قرآن مجید پڑھنے والے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر کوئی تھوڑا سا عرصہ ایسا رہا کہ جس میں قرآن مجید ٹھیک پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دی گئی. اور ابھی الحمدللہ ہر گھر میں یہ کوشش کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اور مساجد میں حتیٰ کہ جو بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہاں سے لے کے مسجد میں عام امام صاحب تک سب لوگ جو ہیں وہ اچھے قاری آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. تو ادنى الحلق سے غا غی غو خا خی خو تو اور پھر اس کے علاوہ ان حروف کی ادائیگی اور ان کی مشق کا ایک طریقہ اور ہے جو کہ تقریباً تمام حروف کی مشق کرنے کا ہے. جتنے بھی حروف ہیں ان کے مخارج کے مطابق ان کو ادا کرنے کا اور صحیح ان کے تلفظ کرنے کا. تو وہ ابھی ہم خاص طور پر ان حروف کا ابھی سے شروع کرتے ہیں، اور آگے پھر جو جو اس طرح کے حروف ہوں گے جن کی ہمیں زیادہ مشق کی ضرورت ہوگی تو ان کے ساتھ وہ وہی طریقہ اپنائیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد ان حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گی. اور اس میں بھی پھر میں نے عرض کیا تھا کہ خاص طور پر عین اور ہا ان دو حروف کا خاص طور پر مسئلہ ہے. تو لیکن ہم اس موقع پر ان 6 کے 6 حروف کی مشق کرتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں ویسے ہی ایک حمزہ جو ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کرتے ہیں. یعنی شروع میں حمزہ متحرکہ حرکت والی، مثلا یہ ہے ایک حمزہ ہم نے لگا دی، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اب چونکہ حروف حلقی میں پہلا حرف ہے ہی حمزہ تو اب اس حمزہ کی مشق کے لیے ایسا ضرورت نہیں کہ ایک حمزہ ہم اور لائیں اور پھر اس کے بعد اس حمزہ کو ہم ذکر کریں، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی بھی مشق کرنے کے لیے اس کو بھی وہ بھی کر لیتے ہیں. مثلا یہ ایک حمزہ لگائی، اس کے بعد حمزہ ہم نے کیا ہے وہ ساکن لگائی. تو اب یہ دو حمزہ اکٹھی آپس میں اس طریقے سے ان کی مشق نہیں کی جا سکتی کہ دو حمزہ، ایک حمزہ پہلے متحرکہ ہے اس کے بعد حمزہ فوری طور پر جو ہے نا وہ ساکنہ لا کے تو ان کی مشق کی جائے. تو گویا یہ والی جو حمزہ ہے اسی کی جو ہے وہ ہم جو ہے نا اس کو ہم شروع میں لے آتے ہیں. اس کے بعد جو باقی 5 حروف ہیں ان 5 حروف کی مشق ہم اسی حمزہ کے ذریعے کرتے ہیں. حمزہ کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہا، تو یہ ہو گیا ہا. تو اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم ساکن کریں گے. پہلے تو ہم نے اس کو حرکت کے ساتھ پڑھا تھا، ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو. اب وہ حمزہ تو ویسے ہی رہے گی تمام حروف کے ساتھ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش ہو. البتہ آگے جو باقی جو حروف ہیں 5 کے 5 ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے ساکن کر کے حمزہ کے ساتھ لے کے آئیں گے. جیسے یہ لائے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس ہا کی ادائیگی کے لیے حمزہ سے شروع کریں گے اور ہا تک آواز لے کے جائیں گے تو خود بخود جہاں جا کے آواز ٹھہرتی ہے اس سے اس کا مخرج معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے مخرج تک جا کے آواز ٹھہر رہی ہے. تو یہ اس دوسرے جو باقی حروف ہیں ان کے مخرج اور ان کی آواز کے معلوم کرنے کا اور اس کی مشق کرنے کا طریقہ ہے. اس سے اس حرف کی مشق بھی ہوگی.
इह उह, اور اسی طرح آگے اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ، یہ ہا کی ادائیگی کا ہا کی مشق کے لیے اہ اہ اوہ۔ حمزہ اسی طرح ہے جبکہ آگے اس حرف کو ہم نے ساکن کیا اور ساکن کر کے اس کی آواز اور اس کی مشق اس طریقے سے کرتے رہیں گے کہ اس کا جو ہے وہ ادائیگی اس کی آسان ہو جائے اور پریکٹس اس کی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ پھر اس کے بعد حمزہ زبر آ، آگے ہم لائیں گے عین حمزہ کو متحرک پڑھیں، آگے عین کو ساکن کر کے تو عین پہ آواز عین کے مخرج پہ جا کے رک جائے گی۔ تو مسلسل اس طرح کرتے رہنے سے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ حمزہ کے بعد حمزہ تو اس طریقے سے اس کی مشق تو ہوتی نہیں، خود حمزہ کے اندر ہی اس کی ساری مشق آ رہی ہے۔ البتہ حمزہ ساکن کو جہاں دیکھنا ہے وہ ہم ایسے دیکھ سکتے ہیں جی نہ جی، تو وہاں پہ آواز جا کے رک جاتی ہے ایک دفعہ، جبکہ عین میں آواز رکتی نہیں ہے، عین میں آواز تھوڑی سی رکنے کے بعد پھر جاری ہو جاتی ہے، تھوڑی سی واپس آ رہی ہے۔ تو اس کی جو ہے نا پریکٹس کرتے ہوئے تھوڑا سا بندے کو مشکل بھی لگتا ہے اور بعض کا تھوڑا سا معیوب بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر حمزہ کو جو ہے وہ ہم غین کے ساتھ اغ 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 غین اغ، وہاں جا کے آواز رک جائے گی۔ اغ اغ اغ، تو یہ غین کے مخرج میں جو کہ ہم نے ادنی الحلق پڑھا ہے، تو ادنی الحلق بالکل آپ دیکھیں گے کہ حلق کے اس بالکل ابتدائی حصے پہ جا کے تو آواز ٹھہرتی ہے۔ اسی طرح حمزہ زبر آگے خا اخ 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 اخ۔ اب آپ کو میں پڑھاتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ اس کو ذرا تھوڑا جو ہے وہ زور سے پڑھیں گے، میں اسپیس دے کے پڑھوں گا۔ شروع میں ہے اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ، میں اسپیس دے کے پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ۔ آپ کو دونوں جو ہا میں نے ادا کی ہیں، ہا اور ہا، تو میرے ادا کرنے سے ان دونوں کا فرق تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آپ دونوں کو خود محسوس کریں، پہلے ہا اور پھر ہا، ان دونوں کے فرق کو آپ خود محسوس کریں۔ میں دونوں بھی اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرتا ہوں۔ اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ، یہ دونوں میں فرق ہے، ہا ہا۔
یہ خاص طور پہ یہ مشکل ہے. اس کی ادائیگی کے لیے ایسے بندے کو آواز ایسے گہرائی میں لے جانی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے واپس آنی ہوتی ہے. جہاں کے واپس نہیں لانی ہوتی بلکہ وہاں سے آگے جاری کرنی ہوتی ہے. واپس نہیں آئے گی بلکہ آگے جائے آگے کی طرف آواز نکلے گی. جو واپس آتی ہے ٹکرا کے وہ قلقل کی آواز ہوتی ہے. تو یہ آواز جو ہے یہ ایک دفعہ جا کے رکتی ہے پھر جاری ہو جاتی ہے. پھر آگے اغ 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 اغ. تو یہ ادائیگی کے لیے آپ تک آواز پہنچانے کے لیے سکھانے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس کو زور دے کے غین کو ادا کیا ہے، ورنہ تھوڑا لطافت کے ساتھ ادا کریں گے تاکہ اس میں زیادہ تکرار اور زور اس میں اغ اغ اغ. تو ہے یہ تفخیم والا موٹا حرف ہے. پھر اسی طریقے سے اخ اخ اخ. تو اس میں بھی دیکھنا بہت زیادہ یہ آواز بہت زیادہ نہ پیدا ہو. اخ اخ اخ. تو اس طرح ان حروف کی یہ مشق مسلسل کرتے رہنے سے انشاءاللہ العزیز یہ آسان ہو جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. ایک دفعہ میں ان حروف کو حرکات کے ساتھ ادا کر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا ہی ہو. تو جس طرح میں نے بتایا کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، ان حرکات کو ہا ہو ہی نہیں. یہ مدہ کے اس لیے لمبے ہوتے ہیں، ورنہ مدہ نہیں ہوگی تو اس کو لمبا نہیں کریں گے. اس کو ایک حرکت کے برابر، اور ایک حرکت یہ ہوتی ہے جیسے یہ بند ہاتھ کو ایسے کھولنا، یہ ایک حرکت ہے. آگے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. تو یہ والے حروف ہیں. کوئی خا پشتوں میں بھی ایک ہوتا ہے، اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ پشتوں والا نہیں، یہ عربی والا ہے. خا خی خو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب